بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی طالب العلم نے لبیک سے متعلق ہم سے کہا تھا کہ یہ کیسے بنتا ہے۔ لبیک مفعول مطلق ہے، اور کافیہ میں اور شرح جامی میں جہاں مفعول مطلق کے عامل کے حذف ہونے کی صورتیں لکھی ہیں، وہاں اس کی مثال اور اس کی پوری توجیہ بیان کی گئی ہے۔ لبیک جو صیغہ ہے اصل میں تھا اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْن۔ جامی میں اس کا معنی بیان کیا ہے اقیم لخدمتک، ہم آپ کی خدمت، آپ کے امتثال امر کے لیے حاضر ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ اب لبیک اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْن سے کیسے بنا ہے؟ تو ایسے بنا ہے کہ سب سے پہلے اس فعل کو حذف کیا ہے۔ جب اس فعل کو حذف کیا تو عبارت بنی لَكَ الْبَابَيْن۔ دوسرا، یہاں پر جو الباب ہے وہ افعال باب کا مصدر ہے، افعال سے دوبارہ اسے ثلاثی مجرد کی طرف لے کے آئے تو یہ بنا لَكَ لبین۔ لبا سے لبین، جب لَكَ لبین بنا، پھر تیسری تخفیف یہ کی ہے کہ یہ جو لام ہے اس لام کو حذف کر دیا، یہ لام حرف جارہ حذف ہوا، اب بنا کا لبین۔ یہ جو کاف ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، انفصال کو برداشت نہیں کرتا، اکیلا ہو کے نہیں آتا، اس کی عادت یہ ہے کہ یہ جوڑی میں ہی رہتا ہے۔ اب اس نے اکیلا جب یہ ٹک نہیں سکتا تھا تو اس کو اس مصدر کا مضاف الیہ بنا دیا گیا۔ یہ جو لبین تھا، اس لبین کو شروع میں لا کے مضاف کر کے اس کا کو مضاف الیہ کر دیا گیا، یہ بنا لبیک۔ یہ جو نون گرا ہے یہ نون تثنیہ کا تھا، تو تثنیہ میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اضافت کے وقت یہ نون گر جاتا ہے، یوں یہ لبیک بنا۔ اب رہی یہ بات کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے، تو یہ جتنا کچھ بھی کیا ہے اس کا صرف اتنا سا، جتنی بھی تبدیلیاں، پہلا فعل حذف ہوا، پھر حرف جار حذف ہوا، پھر اس کو مجرد کی طرف لائے، پھر اس کو اضافت کر دی، یہ جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ تبدیلیاں ساری کی ساری ہوئی ہیں کثرت استعمال اور سرعت جواب کی وجہ سے۔ یعنی یہ جملہ ایسا ہے کہ کوئی شخص مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اور وہ کسی کو پکارتا ہے تو اس کے جواب میں فوراً ایک ایسا پیغام دینا ہوتا ہے کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ جی ہاں، میری آواز پر کسی نے مجھے رسپانس دیا ہے۔ تو ایسے مواقع پر جتنا قلیل لفظ ہوگا، جتنا مختصر لفظ ہوگا، اتنا ہی بہتر اور اچھا ہوگا۔ تو اسی لیے یہ صیغہ اختصار کر دیا گیا۔ اس میں جتنا اختصار ہوا ہے یہ سارے کے سارا اختصار جو ہے یہ اسی بنا پر ہے کہ جو مجیب ہے، لبیک کہنے والا ہے، وہ جلد از جلد اپنے بات سے فارغ ہو جائے۔